نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پر آمادہ اور برادران مسلم بن عقیل کا آگے بڑھنے پر اصرار۔ عراق کے سرحد کے قریب پہنچ کر آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ اب ان کو حکام کی طرف سے سخت سلوک اور عوام کی جانب سے بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور عبید اللہ بن زیاد آپ کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ جیسے سلوک کا نشانہ بنائے گا۔ اس لیے آپ کو یہی بہتر لگا کہ واپس حجاز چلے جائیں، مگر مقدر میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا خیال ظاہر کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے، جو آپ کے امراء تھے، جوش میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، ہم جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے خود سب قتل ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر جینے کا کیا لطف۔ ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا، آپ واپس کیوں لوٹ رہے ہیں جب کہ ہمارا بھائی وہاں مارا گیا ہے اور آپ کے پاس ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں جن پر آپ کو وثوق ہے۔ آپ پھر کچھ پر امید ہوئے اور المغیثہ سے کچھ آگے ضلع کوفہ کی سرحد تک پہنچ گئے، جہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے پہرے لگائے گئے تھے۔ یہیں ابن زیاد کے سالار حر بن یزید سے ملاقات ہوئی۔ حر بن یزید کا مشورہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق جانے کا فیصلہ اور اس کی وجوہ۔ حر بن یزید ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی کی، پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے کوفہ کا ارادہ بتایا تو حر نے سختی سے منع کیا اور کہا، واپس چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ آپ کسی تردد کے بغیر فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئے اور شام کا راستہ اختیار کر لیا۔ لایا عمل میں تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقاہت و بصیرت کی بدولت مسئلے کی نوعیت بدلتے دیکھ لی تھی۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ یزید کی حکومت قائم و مستحکم ہو چکی ہے، لہٰذا ایک قائم شدہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش اب خروج اور بغاوت کے زمرے میں آئے گی۔ لہٰذا آپ نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے متبادل راستے کو ترجیح دی اور چاہا کہ دمشق جا کر یزید سے ملاقات کی جائے، شاید کہ روبرو مذاکرات سے اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ آپ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یزید کی حکومت کے متعلق اپنی عزیمت پر مبنی رائے کے باوجود آپ ان صحابہ کے نقطۂ نگاہ کا بھی احترام کرتے تھے جنہوں نے شرعی گنجائش دیکھتے ہوئے یزید کی حکومت کو بعض بنیادی انتظامی کمزوریوں کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ جانے کا مقصد بھی اصول اقتدار نہیں بلکہ انہی کمزوریوں کی اصلاح تھا۔ کوفہ میں اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے بھی غالباً آپ یہی کرنا چاہتے تھے، مگر آپ چونکہ صورتحال بالکل بدلی ہوئی تھی تو آپ نے براہ راست یزید سے بات کرنا ضروری سمجھا کہ اسی میں امت کی فلاح تھی اور اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اگرچہ یہ بات ظاہر تھی کہ دمشق اور کوفہ میں حکومتی پالیسی یکساں ہوگی اور حکومتی حلقے میں ہر جگہ آپ کو باغی گمان کیا جا رہا ہوگا، مگر ابن زیاد کی سخت مزاجی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، جبکہ یزید سے آپ کو یہ توقع تھی ابن زیاد جیسا سخت سلوک نہیں کرے گا اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم آپ کا موقف ضرور سنے گا۔ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل 72 کلومیٹر سفر کر کے آخر کار کربلا تک جا پہنچے، جو کوفہ سے دمشق جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہاں دریائے فرات کا کنارہ قریب تھا جسے الطف کہا جاتا تھا۔
ابن زیاد کیا چاہتا تھا اور کیوں؟ عبید اللہ بن زیاد چاہتا تھا قافلہ حسینی کو شام کی طرف جانے دیتا، مگر افسوس کہ اس نے ذرا بھی مروت کا مظاہرہ نہ کیا اور کربلا میں اسے رکوا کر اصرار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں گرفتاری دے کر اس کے پاس کوفہ حاضر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس پر دمشق کی طرف سے دباؤ تھا، یا بات طے ہے کہ قافلہ حسینی کی سرحد عراق پر پہنچنے کے بعد 10 محرم تک کوفہ اور دمشق میں کوئی تازہ پیام رسانی ممکن نہ تھی؟ دمشق سے موصولہ ہدایات کے مطابق اس کا فرض منصبی عراق کے حالات کو قابو میں رکھنا تھا۔ وہاں کے لوگ اس سے مرعوب ہو چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب کوفہ سے دور جا رہے تھے۔ ایسے میں عبید اللہ انہیں جانے کی گنجائش کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک آزمائش سے جان چھوٹ رہی ہے۔ حاشیہ میں لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومتی نظام میں اصلاحات کا موقف رکھنا اور یزید کے پاس یہی موقف لے کر جانے کا عزم کرنا محض قیاس نہیں، بلکہ خود یزید کے اپنے بیان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلاح عمل پر روشنی پڑتی ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد وہ کہا کرتا تھا، میرا کیا بگڑ جاتا اگر میں کچھ تکلیف گوارا کر لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیتا اور جو وہ چاہتے ان کو اس کا اختیار دے دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشد داری کے احترام کا یہی تقاضا تھا، کیا اس سے میری حکومت کی قوت اور شوکت کم ہو جاتی؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود یزید کی بھی آخری معلومات یہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مطالبات لے کر نکلے تھے جن پر عمل کرنے سے بنو امیہ کے خاندانی حکومت کی قوت کم ہونا یقینی تھا۔ بس یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ مطالبات وسیع البنیاد، شرعیت کے احیاء اور موروثیت کی سدباب اور تقسیم اختیارات جیسے نکات پر مبنی ہوں گے، ورنہ یزید کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ چاہے اس سے میری حکومت کی قوت اور شوکت کم ہو جاتی۔ رہی یہ بات کہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیے بغیر یہ سب کیسے پتہ چلا، تو کوئی بعید نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین نے جو سانحہ کربلا کے بعد کچھ دنوں تک یزید کے پاس رہے تھے، اسے یہ حقائق بتائے ہوں۔ کوفہ اور دمشق کے مابین 481 میل 775 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی تیز رفتار سوار روزانہ 100 کلومیٹر بھی طے کرتا تو 68 دن میں دمشق پہنچتا۔ وہاں سے جوابی پیغام لانے میں مزید اتنا وقت لگتا، یعنی یزید کو تازہ حالات سے آگاہی اور کوئی حکم بھیجنے کے لیے مجموعی طور پر 15-16 دن درکار تھے، جبکہ ابن زیاد نے قافلہ حسینی کی آمد کے بعد کربلا کو مقتل بنانے میں 5 دن بھی نہیں لگائے، بلکہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب شہید کیے جا چکے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے سابقہ مراسلے پڑھنے کے بعد خود کو ہر قسم کی کارروائی کا مجاز یقین کر لیا تھا اور حتمی کارروائی کے لیے کسی نئی ہدایت کا انتظار نہیں کیا تھا۔ حاشیے کے بعد ہم ابن زیاد کے رویے کو ایک جرنیل کی ضد اور ہر درمی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ عبید اللہ بن زیاد نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطرناک باغی اور ایک بدترین مجرم شمار کیا تھا۔ شاید وہ اپنی انا کو تسکین دینا اور اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جس طرح مسلم بن عقیل اور عانی بن حروہ کو مجبور اور لاچار بنا کر قتل کیا تھا، اسی قسم کا سلوک وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا، تاکہ سب پر حکام کی دہشت بیٹھ جائے اور لوگ صدیوں تک حکومت کے خلاف سر اٹھانے کا خیال تک ذہن میں نہ لائیں۔ اگر ابن زیاد صرف کوفہ میں شورش پسندی کی روک تھام چاہتا تھا
تو اس کے لیے بہت آسان تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی معزولی، اپنی تقرری، اہل عراق پر قابو اور مسلم بن عقیل کے دردناک انجام کی خبریں جلد از جلد پہنچنے دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاعات پہلے مل جاتی تو وہ راستے سے بآسانی واپس جا سکتے تھے، مگر ابن زیاد نے سرحدوں پر اتنی سخت ناکہ بندی کر دی تھی کہ مقامی دیہاتی بھی صوبے کے حدود سے نہیں نکل سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچ سکی۔ وہ بے خبری کے عالم میں حدود عراق میں داخل ہو گئے۔ یہی ابن زیاد چاہتا تھا کہ انہیں آنے دے اور یکدم گرفتار کر لے، یہ ثابت کرے کہ میں اتنا بڑا سیاستدان ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے لیڈر کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہی وجہ تھی کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے سرحدی سپاہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ قافلہ حسینی کو سیدھا کوفہ لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کوفہ کی فوج کا افسر حر بن یزید تب بھی نرمی شرافت کی وجہ سے آپ کو روکنے سے گریزاں رہا۔ عمر بن سعد کی کربلا روانگی۔ اس صورتحال سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو تہران کی گورنری کی وعدے کے ساتھ یہ مہم سونپی کہ وہ جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹ لے، یعنی انہیں کسی امان کے وعدے کے بغیر غیر مشروط طور پر گرفتار کر کے کوفہ لے آئے، اور اگر وہ خود کو حوالے نہ کریں تو انہیں قتل کر دے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے باعظمت شخصیت پر ہاتھ ڈالنا تا قیامت بدنامی مول لینے کے مترادف تھا، اس لیے عمر بن سعد نے معذرت کی، مگر ابن زیاد نے عہدہ چھیننے، گھر منہدم کرانے اور گردن اڑانے کی دھمکی دی۔ عمر بن سعد نے صبح تک کی مہلت مانگی اور رات بھر سوچتا رہا۔ دل و دماغ کی جنگ میں دماغ فتح یاب ہوا۔ صبح آ کر اس نے آمادگی ظاہر کی اور فوج کو ساتھ لے کر کربلا جا پہنچا۔ یاد رہے کہ عمر بن سعد سے ملتا جلتا ایک نام عمرو بن سعد ہے۔ دونوں حضرات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ عمر بن سعد یزید کے سرکاری فوج کا افسر تھا، جبکہ عمرو بن سعد رحمۃ اللہ علیہ واقعہ حرہ میں یزید فوج سے لڑتے ہوئے قتل ہوئے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یاد رہے کہ عمر بن سعد سے ملتا جلتا ایک نام عمرو بن سعد ہے۔ دونوں حضرات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ عمر بن سعد یزید کی سرکاری فوج کا افسر تھا، جبکہ عمرو بن سعد رحمۃ اللہ علیہ واقعہ حرہ میں یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔